تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان محترم، ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے خلق فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے خلق فرمایا، لیکن بعض گمراہ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی، یا معاذ اللہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر تو ہیں لیکن خیر البشر ہے۔ نبی بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، آپ خیر البشر ہیں، اور وہ نور کا انکار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ کہ تحقیق کہ تمہاری طرف، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب اس حوالے سے تمام علماء و مفسرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جسے نور کہا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جسے کتاب مبین کہا وہ قرآن مجید ہے۔ صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، جسے دنیا حبر الامہ کہتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو یہ فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد کوئی اور شے نہیں ہے، نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور علامہ امام جعفر محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور میں جو نور ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ نور محمدی ہے۔ اور علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ قرآن کی اس آیت میں جہاں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی تحقیق کہ اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس ایک نور، تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو نور ہے وہ نور محمدی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُورُ محمد علیہ السلام، یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں جس نور کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت، وہ نور کوئی اور نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان المراد بالنور محمد بالکتاب القرآن، یعنی اس آیت کریمہ میں جہاں کتاب مبین کا ذکر آیا ہے، یہاں جس کتاب کا ذکر ہے وہ کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، معلوم یہ ہوا کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں،
میں ایک روایت نور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مجھ کو خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر سن لو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے میرے نور کو اس وقت خلق فرمایا تھا کہ جب نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن و انسان، کائنات میں کچھ نہ تھا، اگر تھا تو ایک نور خدا تھا اور ایک نور مصطفیٰ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ ولم یکن فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسی۔ رسول خدا نے فرمایا جابر قیامت تلک پیدا ہونے والے لوگوں کو بتا دینا کہ کائنات میں ان میں سے کچھ نہ تھا، ایک نور خدا تھا اور دوسرا نور مصطفیٰ تھا، اور اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چاند کو نور ملا، جو سورج کو نور ملا، جو آسمان کو نور ملا، جو زمین کے ذرات کو نور ملا، کائنات کی ہر شے کو جو نور ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو جو منور فرمایا، ساری کائنات کو جو روشن کیا، یہ روشنی جو کائنات میں پھیلی ہے یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ نے نور کو میرے بطن میں ودیعت فرمایا، جب یہ نور میرے بطن میں آیا اور جب ولادت کا وقت ہوا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک نور کو میرے ذریعے پیدا کیا، اور فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی مشرق اور مغرب کے درمیان، شمال اور جنوب کے درمیان جو کچھ تھا اس روشنی سے اللہ نے سب کو منور فرما دیا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو اس نور کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب رسول خدا تشریف لائے تو ایک نور نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے رب نے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کو خلق فرمایا، اور پھر اس نور کی روشنی پورے عالم میں چھا گئی، اور یہ کائنات جو منور ہے
اس کائنات میں جو روشنی ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم ہی کا صدقہ ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ چاند میں تو داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند جو چمک رہا ہے، ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم ہی کے نور کا صدقہ ہے۔ اور امام زین العابدین اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف مئۃ عام۔ روایت میں آتا ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے نور کے حضور ایک نور تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا کہ آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور ایک نور تھا۔ دوستان محترم، اور آگے چلیے، میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جبریل کی وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے روح البیان میں اور علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ رسول خدا نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ویسے تو میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو جب جبریل امین نے یہ کہا کہ رأیت اثنین و70 الف مرہ، یعنی یا رسول اللہ، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا، تو اس مقام پر رسول خدا نے فرمایا کہ یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل، مجھے قسم ہے میرے رب کی، جس ستارے کو تم دیکھ رہے تھے وہ ستارہ نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رسول خدا نے پوچھا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اور جب بات نور مصطفیٰ کی آ گئی تو محبت کے ساتھ ایک روایت کو بھی سماعت فرماتے چلیے۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں کپڑا سل رہی تھی۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ ایک رات میں کپڑا سل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ مشہور روایت ہے لیکن لطف لینے کے لیے، اور جب سنے تو محبت سے سبحان اللہ بھی کہیے گا، کیونکہ یہ ذکر کسی عام بندے کا نہیں، رسول خدا کا ذکر ہے۔ جتنی بار سنو گے اتنی بار لطف آئے گا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں کہتی ہیں کہ میں ایک رات کپڑے سل رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا تشریف لانا تھا کہ آپ کے چہرے انور سے ایسا نور نمودار ہوا کہ جو سوئی کھو گئی تھی، آپ کے نور کی برکت سے وہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ غور فرمائیں کہ میرے مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ خود فرماتی ہیں کہ کھوئی ہوئی سوئی
نور مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے مل گئی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا اللہ نے حضرت آدم کو آب و گل سے خلق فرمایا، حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہے نا، فرشتے بولو کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق۔ اور آدم آب و گل سے بنے، ایک مٹی کا پتلا تیار ہوا، اور رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ ایک تھا جس نے انکار کیا، اللہ نے مردود قرار دے دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تیرا حکم ہے، ہم سجدہ کریں گے۔ فرشتوں نے اس پتلے کو سجدہ کیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا تو اس وقت وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا، کیونکہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب دیکھا کہ آدم حضرت آدم میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہے، قرار نہیں مل رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، تو اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو وجود فرما دیا۔ نور مصطفیٰ کے آنے کے بعد حضرت آدم کو قرار مل گیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو آدم کی وجہ سے نہیں، نور مصطفیٰ کی وجہ سے سجدہ کیا تھا، نور مصطفیٰ کی وجہ سے سجدہ کیا تھا، اور وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کیا گیا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کیا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا، اور اس حوالے سے بہت سی روایات ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو چاندنی راتوں میں دیکھا، اس وقت آپ کے جسم اقدس پر سرخ جوڑا تھا، سرخ جوڑا تھا۔ میں کبھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کی تابانی کو دیکھتا، خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ بہتر آپ معلوم ہوتے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب میں نے رسول خدا کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن فرمایا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عقل حیران تھی اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند زیادہ روشن ہے یا میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر سب سے زیادہ کوئی روشن ہے ان دونوں میں سے تو وہ رخ مصطفیٰ ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے۔